کسی نے سوال کیا کہ عورتیں شوہر کی اصلاح کس طرح کریں نماز اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے معاملے میں؟ تو دیکھیے عورتیں کس طرح سے اپنے شوہر کی اصلاح کریں نماز اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے معاملے میں. تو دیکھیے یہ ایک ذمہ داری ہے عورت کی کہ وہ گھر کے مردوں کی اصلاح کرتی رہے. مطلب جس طرح سے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آدمیوں کے لیے فریضہ ہے، ایسے ہی یہ فریضہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اب عورتوں سے مراد ماں اپنے بیٹے کی، گھر کے مرد سے مراد جو لڑکا ہے بیٹے کی، یا ایک بیوی اپنے شوہر کی، یا ایک عورت اپنے گھر کی محرمات کی اصلاح کس طرح سے کرے. محرمات سے مراد گھر میں بھانجے ہے، بھتیجے ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس کے محرمات رہ رہے، اس کے چاچا ہے، اس کے ماموں ہے، اس کے والد ہے، اس کا شوہر ہے، یہ سب رہتے ہیں اور وہ پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے کرے؟ تو دیکھیے اصلاح کا نبوی طریقہ یا لوگوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ میرا ایک پورا لیکچر ہے. اس میں ایک چیز کو تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا مقام مرتبہ، آپ کی حیثیت بھی بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ جس کی اصلاح کریں کس حیثیت میں کر رہے ہیں. جیسا کہ بیٹے کے نزدیک ماں کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کے بہن کا بھی ہے، لیکن بہن اور ماں کا برابر تو نہیں ہے، ماں کا زیادہ ہے. تو ماں اگر ہونے کے ناطے آپ کریں گے تو الگ انداز سے بچوں کی کریں گے، بہن ہونے کے ناطے بھائی کی کریں گے تو ایک الگ انداز سے آپ کریں گے، ٹھیک ہے. جو ہے اسی طرح جو ہے بیٹی ہونے کے ناطے والد کی کریں گے تو ایک الگ انداز سے کریں گے، پھوپھی ہونے کے ناطے بھتیجی کریں گے تو ایک الگ انداز ہوگا. تو آپ کیا اثر رکھتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت و شخصیت ہے، اس اعتبار سے آپ لوگوں کو اس لمٹس میں، ان دائروں میں جا کر اصلاح کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے. یاد رکھیے اب یہاں عورتیں شوہر کی لکھا، مطلب بیوی کا طرف سے سوال آیا کہ بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کیسے کریں. دیکھیے بیوی اور شوہر کا تعلق بڑا گہرا ہے. تمام رشتوں کے اندر ماں کا ایک مقام ہے، بہن کا ایک مقام ہے، سب کا ایک مقام ہے، لیکن بیوی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے شوہر کے لیے. یاد رکھیے اس کے ہسبینڈ کے لیے. اب بیوی کیسے اصلاح کرے؟ تو بیوی اپنے شوہر کو اچھے انداز سے، اچھے اخلاق کے ساتھ کنٹینیوسلی تاکید کرتی جائے کہ وہ نمازی ہو. پہلے تو کام اس کے والدین کا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو ایسے انسان کے نکاح میں دیتے کہ جو دیندار اور نمازی ہو. چلو پہلے تو تھا، اب چھوڑ دیا، روزے رکھنا تو ایک الگ بات ہے اگر ایسا سوال ہے. تو عورت اب سمجھ نکاح میں آ گئی، چاہے جو بھی معاملہ تھا مجبوراً نکاح میں آ گئی، معلوم تھا یا دھوکہ دیا گیا. اب وہ کیا کرے؟ دھیرے دھیرے کر کے اپنے شوہر کی دھیرے دھیرے اصلاح کرے. اچانک اصلاح کر کے توڑ ٹکڑا کرنا، اس میں کوئی حکمت اور کوئی، میں سمجھتا ہوں، زیادہ فائدے مند نہیں ہوگا. تو لہٰذا وہ پلان آرڈر میں، جس کو کہیں گے ایک ترتیب بنائیں، ایک پلاننگ کریں، ایک آرڈر بنائیں، مطلب اس کی ایک ترتیب ہو، پلاننگ ہو، منصوبہ بند طریقے سے اس کی اصلاح کریں. اور پہلے اس چیز کے لیے وہ کوشش کرے کہ اس کا عقیدہ درست کرے، اس لیے کہ عقیدے کی درستگی انسان کو نماز اور روزے کے اوپر عمل کرنے اور زکوٰۃ اور حج کرنے پر مجبور کرتی ہے، انسان کو اس طرف راغب کرتی ہے. راغب نہ بھی ہو تو مجبور تو کم از کم کرتی ہے، جو انسان اپنے عقیدے کو جانتا ہے. جس انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا، یہ ایک عظیم نعمت دی، دنیا میں جینے کا ایک موقع دیا، اچھے عمل کرنے کا موقع دیا، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اس مقصد کے لیے وہ آیا ہے. تو اس کا عقیدہ بنائیں تاکہ رب سے محبت ہو، اور رب سے محبت ہوگی تو اس کے احکامات پہ انسان عمل کریں گے. باپ سے محبت ہوگی تو بیٹا اس کے اور بیٹیاں اس کے احکام پر عمل کریں گے. ماں سے محبت ہوگی تو بچے اس کی بات کو مانیں گے. جن سے آپ محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے، ان کی بات کو نہیں سنتے. صحابہ کو شدید محبت ہوگی تھی اپنے رب سے، اتنی زیادہ محبت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ کیوں نہ نماز ہم پر فرض کر دی جاتی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں 2 وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے، جبکہ نماز فرض ہوئی نہیں تھی. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. تو یہ لوگ، یہ نفل نماز تھی، یہ اضافی تھی. 2 وقت پڑھتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا کرتے تھے. یاد رکھیے بات ہے، 2 وقت نمازیں، 2 رکعت ہوتی تھی، وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو ان کی شدید محبت تھی ان کے رب سے کہ اس نے احسان کے ایک نبی بھیج کر اور ہمیں سیدھی راہ بتائی تاکہ ہم دنیا میں عمل کر کے جنت جائیں. وہ محبت ان کو مجبور کرتی تھی کہ کچھ احکام ہمارا رب ہم پہ فرض کر دے. وہ مانگا کرتے تھے نماز. اس عقیدے اور اس محبت کا نتیجہ تھا تب اللہ کے رسول کو نماز فرض کی گئی اور صحابہ جھوم اٹھے اس میں. تو محبت پیدا کرنا، وہ عقیدہ، تو وہاں سے شروع ہوگی بات. اب وہ عقیدت، یا چونکہ اگر آپ کسی کو کمپل کریں گے، مجبور کریں گے، جیسے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو مجبور کریں گے میں ساتھ نہیں رہوں گی تو نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ مجبوری والی نہیں. ہاں، اس سے اگر اس کو عادت ہو جائے اور پھر وہ اپنی نیت کو بدل لے تو انشاءاللہ یہ بھی خیر. لیکن اس میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو مزہ اس سے وہ محبت آنے کے بعد ہوگا. جیسا کوئی انسان ہے، آپ اس کی عزت و تعظیم نہیں کر رہے، رسپیکٹ نہیں کر رہے، تو آپ کو کوئی آدمی بول رہا کان پکڑ کے، بیٹے یہ آدمی جس کی تم عزت نہیں کرے نا، جب تمہارا باپ نہیں تھا فلاں یہ ہو گیا تھا، فلاں یہ تھا، تمہارے مدد کیا، مالی مدد کیا، یا والد کا انتقال ہو گیا تم کو تعاون کیا، تمہاری ماں کو سپورٹ کیا، فلاں کیا، بڑے احسانات ہیں. تو پھر آپ کو وہ احسانات کے بدلے محبت پیدا ہوتی ہے، جس کے تحت پھر آپ اس کی عزت کرتے ہو اور اگلی بار اس سے جملہ نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت
وہ عقیدے کی بنیاد. پہلا. نیکسٹ پیج, فرائض کی تکمیل کی طرف لے جائے, جن میں سے شروعاتی دور میں وہ فرائض جو انسان پہ فرض ہے وہ کروائے, نوافل کی طرف نہ بڑھے. ایک ساتھ سب کچھ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, میں انکار نہیں کروں, لیکن ایک ساتھ ہوتا نہیں. تو جیسا مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض کم از کم اس کا پابند ہو, ظہر کی 4 فرض کم از کم اس کا پابند ہو. یہ ہم سولوشن کی بات کریں تو میرے ویڈیو کو لے کوئی یہ نہ کہے کہ فیضی بولے تھے فجر کی 2 پڑھنا, ظہر کی 4 پڑھنا. نہیں, ہم تو سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی تو نمازی چ نہیں ہے. 2 پھر 4, یہ نو مسلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اسلام قبول کرے, ایک دم اس کو بھی نہیں ہوتا ہے. 2 پھر 4 ظہر کی, 4 عصر کی, 3 مغرب کی, اور پھر 4 عشاء کی پڑھنا. پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز کہ واجب الوتر. پھر نیکسٹ فیز فجر کی 2 موقعہ, ظہر کی 4 پہلے اور 2 بعد کی, اور مغرب کی بعد کی 2. پھر نیکسٹ فیز عصر کے پہلے کی 4 جو سنت ہے, اور عشاء کی بعد کی 4, پھر 2, اور ایسا دھیرے 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 کر کے پھر نوافل, پھر تہجد, اور پھر یہ. لیکن آپ پہلے دن بولیں گے اب دیکھو عقیدہ آپ کو درست ہو گیا, اب اپنے کو نماز پڑھنا شروع کرنا ہے رات میں تہجد سے, پھر فجر, پھر فجر کی اتنی, پھر اشراق, پھر چاشت, پھر اوابین, پھر ظہر, پھر ظہر کی اتنی, پھر ظہر کے بعد بھی نفل پڑھیں گے اپن, پھر عصر تو بھاگ جائیں گا بعد میں, پھر سے بولیں گے نہیں پہلے اچھا. تو دھیرے, پھر اس کے بعد روزے, رمضان میں ایک ہی بات, تو فرض روزوں کی تاکید پابندی. پھر اس کے بعد وہ فیض ماشاءاللہ ہو گیا تو فرض زکوٰۃ کی پابندی. میں نے دیکھا ہوں لوگ نماز کے معاملے میں کمزور ہوتے لیکن روزے زکوٰۃ کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے نا, سال میں ایک بار. تو زکوٰۃ کی پابندی, اللہ نے مال دولت دیا تو حج کے لیے جائے, تو نماز کی عادت ہوگی حج کے لیے چلے جائے, پھر ہو سکتا ہے وہاں 20 30 40 دن رہیں گا, لوگوں کو دیکھیں گا عادی ہو جائیں گے. ٹھیک, تو بہرحال آپ کو دھیرے دھیرے کر کے منصوبہ بند طریقے سے پلان میں اور ایک ترتیب اور آرڈر کے ساتھ آپ کو پلاننگ کر کے کرنا ہوگا. دھیرے دھیرے آپ کریں گے, اللہ سے دعا کرتے رہیے, کوشش کرتے رہیے, اللہ رب العزت ضرور جو وہ کریں گا. لیکن ضد میں آ کر مانتے تو مانو, گھر چل جا رہی, چھوڑ دوں گی, ایسا ہو رہا, تم بے نمازی ہے, سعودی کے فتوے کی بے نمازی سے طلاق لے سکتے ہیں. ہاں ہے, میں جانتا ہوں, تو نماز کے بغیر تو ایک مومن مسلمان کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن آج کے اس ماحول میں آپ کتنے لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. زمین زمانہ حالات ماحول بھی افیکٹ کرتا ہے فتووں کو. یاد رکھیے, ابھی اگر ایسا فتوے کو مان لے بے نمازی کے ساتھ, تو کتنے لوگ ہیں جن کی فجر نہیں ہوئی تو سب کو طلاق دینے پڑیں گے. نہیں ہوتا ہے نا. تو اب ہم زمین زمانہ ماحول کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ ابھی ہم کو ترتیب وار ایک پلان آرڈر میں کام کرنا ہے. وہ فتوے ابھی لاگو نہیں ہو گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو. پھر دھیرے دھیرے جب وہ عمل ہو جائیں گا, ساری چیزیں کھل جائیں گی, پھر ہاں سب کچھ کہنے کے بعد سر پٹک لیا, اس کے بعد کہے گا عورت نہیں چاہتی ایک بے نمازی کے ساتھ زندگی گزارے, اس کی مرضی ہے, پھر اس کی مرضی. یہ شرعی عذر ہے, معلوم ہے طلاق کے لیے شرعی عذر. میں نہیں کہہ رہا ہوں 2 بول کر, میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی نہیں کے لیے پہلے پورے کوششیں کر لی جائے. صحابہ صحابیہ جب اسلام آیا تو ایسے ہی ہوا نا, بہت سارے صحابہ نے اسلام قبول کر لیا, ان کی بیوی نے نہیں کیا, تو انہوں نے کہا اسلام قبول کر لو اور نکاح کنٹینیو رہیں گا, نہیں کروں گے تو ہم دور رہیں گے, سمجھ رہے. تو لیکن چھوڑا نہیں, وقت دیا, اور کچھ کچھ تو ایسے تھے 10 سال بعد اسلام میں آئے اور پھر نکاح کنٹینیو, سمجھ رہے. تو بہرحال اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دھیرے دھیرے پلان آرڈر میں انشاءاللہ اصلاح کریں, میں امید کرتا ہوں کہ ہوں گا. دعا بھی کرے اللہ